السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف میں جس طرح باہر جانے کا سلسلہ جاری ہے، ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا میں تھوڑی دیر میں، اور کس طرح ایک دوسرے سے ہی اب لڑنا شروع ہو گئے ہیں، مطلب یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ میں بڑے مزے کا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی ہوا کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک خبر اپنے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ سما کے ساتھ اب میرا تعلق جو ہے وہ اب اختتام پذیر ہوا۔ تقریباً 1 سال کا یہ سفر تھا، اور میں نے اس سے پہلے جو ہے وہ بتایا بھی تھا کہ میں استعفیٰ دے چکا ہوں، ریزائن میں کر چکا تھا۔ 1 مہینے کا میں نے نوٹس دیا ہوا تھا، وہ 1 مہینہ کل میرا کمپلیٹ ہوا، اور سما کے ساتھ یہ 1 سال کا سفر جو ہے وہ کل اختتام پذیر ہوا۔ میں سب سے پہلے تو اس وقت جب وہ 1 مہینہ پہلے جب وہ خبر آئی تھی، میں اس وقت کمراٹ گیا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا میں چھٹیوں کے اوپر گیا ہوا تھا، تو بڑی ہر قسم کی ریومرز وغیرہ جو ہیں وہ پھیلنا شروع ہو گئیں۔ جی منصور علی خان کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا ہے، اور یہ وہ مریم نواز کی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ سب کی سب فضول باتیں تھیں، میں اس وقت بھی یہ بات کہہ رہا تھا بھائی، وہ جن کو نکالنا ہوتا ہے نا، وہ اس طرح 1 مہینے کے نوٹسز نہیں ہوتے، وہ اگلے دن فارغ ہو جاتا ہے۔ تو خیر، اب ظاہری بات ہے سوشل میڈیا آپ کس کس کا منہ بند کریں گے، جس کا جو مرضی منہ میں آتا ہے جھوٹ بولنا شروع ہو جاتا ہے، میں کس کس کو بیٹھ کے جواب دوں۔ خیر، تو بہرحال وہ سفر بڑے اچھے نوٹ کے اوپر ختم ہوا، بلکہ آئی وانٹ ٹو تھینک علیم خان صاحب، جن کی مجھے آج خاص طور پہ کال آئی، انہوں نے بھی بڑے اچھے نوٹ کے اوپر خداحافظی کی۔ اکرم چودھری صاحب، ان کی بھی مجھے کال آئی سما سے، اور حافظ طارق محمود صاحب جو ڈائریکٹر نیوز ہیں، ڈائریکٹر پروگرامنگ ہیں، ان کی بھی مجھے کال آئی۔ بڑے اچھے نوٹ پہ ہم نے جو ہے وہ الوداع کیا ایک دوسرے کو، اور آئی وانٹ ٹو تھینک آل مائی کولیگز ان سما، جن کے ساتھ میرا بڑا اچھا ایک ریلیشن شپ رہا۔ بہت اچھا، مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور میں نے اپنے سینئرز کے ساتھ، ندیم ملک صاحب، طلعت حسین صاحب، ان کے ساتھ میں نے کام کیا۔ ندیم ملک صاحب کی مجھے کال آئی، آئی وانٹ ٹو تھینک ہم آلسو، وہ میرے سینئر ہیں، بہت کچھ میں نے ان سے بھی سیکھا ہے۔ تو لیکن اوبیسلی ناؤ اٹ از ٹائم ٹو گو ٹو اندر چینل، اور اس وقت بہت سی چہمہ گوئیاں ہو رہی تھی کہ جی آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، اور کل سے وہ میں نے چونکہ ٹویٹر پہ اناؤنس کیا تھا، تو کل سے جو ہے وہ تکے لڑائے جا رہے ہیں۔ وہ کوئی کہتا ہے جی آپ جیو جا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے آپ سنو جا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے آپ بول جا رہے ہیں۔ JNN سے مجھے ایک صاحب کی کال آ گئی، جی سنا آپ JNN آ رہے ہیں، تو وہ سارے ہی تکے غلط تھے۔ میں اب آپ کو اناؤنس کر دیتا ہوں، میں بیسکلی ہم نیوز جا رہا ہوں میں، اور ہم نیوز پہ انشاءاللہ میں نے پہلے آج سے 1 مہینہ پہلے جب ریزائن کیا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں تب تک نہیں نام اناؤنس کروں گا جب تک میں جوائننگ نہیں دے دیتا۔ تو ہم نیوز میں میری آج جوائننگ ہو گئی ہے باقاعدہ طور پر، اب میں ان کے ساتھ منسلک ہوں، اور انشاءاللہ ایک نئے فارمیٹ کے ساتھ جو ہے وہ میں اب یہ پروگرام کروں گا۔ میرے لیے زیادہ جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے ٹاک شوز کیے ہیں، اور میں نے خبریں بھی پڑھی ہیں، لیکن یہ جو نیا فارمیٹ ہے جس میں میں اب پروگرام شروع کرنے لگا ہوں، آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ، کیونکہ میں نے اس سے پہلے اس فارمیٹ میں پروگرام نہیں کیا ہے، تو مجھے بھی ایک نیا ایکسپیرینس جو ہے وہ ملے گا، ایک نئے چینل میں ایک نیا ایکسپیرینس مجھے ملے گا، اور آئی آلسو وانٹ ٹو لرن۔ میرا خیال میں یہ آپ کا پروسیس جو ہے وہ چلتے رہنا چاہیے کہ آپ نئی نئی چیزیں سیکھیں۔ سو ناؤ اٹس اے بگ چیلنج، اٹس اے نیو چیلنج۔ 10 بجے کا سلاٹ ہوگا میرا انشاءاللہ، اور ویک ڈیز کے اندر جو ہے وہ یہ پروگرام ہوگا، تو اچھا ہے، ایک نئی چیز سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ کا بھی فیڈ بیک چاہیے ہوگا، آپ کی سپورٹ چاہیے ہوگی، غلطی کریں تو بھی بتائیے گا، اچھا لگے تو بھی بتائیے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ چلتا ہے۔ ہمارا یہ ویلاگس کا سلسلہ جاری رہے گا آپ کے ساتھ، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یہ سلسلہ اسی طرح ہی آگے رواں دواں رہے گا، لیکن اب ایک نیا آغاز ہے انشاءاللہ۔ پروگرام شروع ہونے میں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، 2-3 ہفتے ہیں ابھی جس کے اندر یہ پروگرام شروع ہوگا، کیونکہ ہم ذرا تھوڑا سا ہوم ورک اس کے اوپر کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اپنے وہی سوال کرنے کے طریقے سے اور دا سٹائل آف جرنلزم جو میں کرتا ہوں اسی کو انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ آپ کی دعائیں جو ہے وہ ہمیں اس کی بہت اشد ضرورت رہے گی۔ کچھ خبروں کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایک تو پرویز الہی صاحب کے حوالے سے سب سے پہلی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو آج عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ 2 ارب روپے سے زائد کرپشن کے الزامات ہیں، گجرانوالہ کی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا۔ ایک تو انہوں نے وہاں پہ کہا جی میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں، میں نہیں چھوڑ کے جا رہا، لیکن ایک دوسری بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ جی مجھے تھانے کے اندر جو سب سے برا کمرہ ہے اس کے اندر مجھے رکھا گیا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ مجھے میڈیسنز بھی نہیں دی جا رہی، اور میرے گھر سے مجھے کھانا بھی نہیں کھانے دیا جا رہا۔ لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، مطلب ہی واز کمپلیننگ کہ جی جن حالات میں ان کو رکھا ہوا ہے، صرف ایک چیز جو مجھے ان کو دیکھ کے ذرا ایک ہوا وہ یہ تھا کہ آج جب عدالت میں ماشاءاللہ ان کو پیش کیا گیا تو انہوں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی، شلوار کرتا، بڑے لگ رہا تھا کہ استری ہوا ہے، سب کچھ بالکل فرسٹ کلاس ہے۔
لیکن اگر آپ ان کو کمپیئر کریں عمر چیمہ صاحب کے ساتھ، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، سابق گورنر ہیں پنجاب کے، جب ان کو پیش کیا گیا تھا تو ایکچولی ان کی حالت دیکھ کے لوگ دنگ رہ گئے تھے کہ یار پتہ لگ رہا تھا کہ واقعی بہت بری کنڈیشنز میں ان کو رکھا ہوا ہے. مطلب داڑھی نکلی ہوئی، سفید داڑھی ان کی نکلی ہوئی، ویسے تو بال تو ان کے پہلے بھی سفید تھے لیکن داڑھی نکلی ہوئی، ان کی شکل سے پتہ لگ رہا تھا کہ دیو ناٹ بین کیپٹ ویل. ملیکہ بخاری صاحبہ، اگر آپ کو یاد ہو جب انہوں نے آخری پریس کانفرنس کی تھی، اگر آپ ان کی حالت دیکھتے تو آپ کو ان کو دیکھ کے آئیڈیا ہوتا تھا کہ شی از ناٹ ان اے ویری گڈ کنڈیشن. ڈاکٹر یاسمین راشد وہ ابھی تک اندر ہیں، ایک سروائیونگ کینسر پیشنٹ ہیں، ان کو بھی دیکھ کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ شی از گوئنگ تھرو اے ٹف ٹائم. پرویز الہی صاحب سے تو اس قسم کی کوئی شوائیں ہی نہیں آ رہی، اس قسم کے کوئی تاثرات ہی نہیں شکل سے پتہ لگ رہے کہ ان کو کوئی مشکل حالات میں رکھا. اللہ نہ کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی چونکہ ان کو رکھا ہوا ہے تو ان کو بھی رکھیں، لیکن بات کی نفی بڑی لگ رہی ہے کہ مطلب یہ کیا چکر ہے کہ وہ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں. بہرحال اللہ کرے ان کی آسانیاں جو ہیں وہ جلدی جلدی آ جائیں، مشکلات ختم ہوں ان کی. اچھا جی، اب ایک سابق وزیر اعلیٰ کی بات ہو رہی ہے تو ایک ذرا دوسرے سابق وزیر اعلیٰ کے ترجمان کے بارے میں ذرا بات کر رہے ہیں. سابق ترجمان سابق وزیر اعلیٰ کے، اور وہ ہیں شہباز گل صاحب. شہباز گل صاحب نے ریسنٹلی جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز کرنا جو ہے وہ انہوں نے شروع کر دی ہیں. امریکہ میں ظاہری بات ہے، پتہ نہیں، میرے خیال میں شاید وہ پڑھانے کی جو ان کی جاب تھی شاید وہ تو انہوں نے کنٹینیو نہیں کی. اب یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ ویلاگس کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کا جو فالوور ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی اس کی ایک بیس ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، تو وہ ساری کی ساری شہباز گل صاحب کو دیکھتی ہے. عمران ریاض خان آپ کو پتہ ہے ویسے ہی جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، میں تو لاپتہ کا لفظ ہی استعمال کروں گا فی الحال. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے، وہ ان کے ویورز کے لیے یا ان کے سبسکرائبرز کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا روم وہاں پہ موجود ہے کہ کچھ اور لوگ جو ہیں وہ فیڈ کرتے ہیں. شہباز گل صاحب ایکچولی ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ان کے پاس ملا ہوا ہے کہ اوپن سپیس ہے، اور ظاہری بات ہے ایک آدمی خود جو پی ٹی آئی سے منسلک ہے اس وقت، وہ اگر بیٹھ کے پی ٹی آئی کا نیریٹو بیچنا شروع کر دے تو اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے. تو انہوں نے کل ایک ویلاگ کیا، ایک ویڈیو کی جو کہ کمپلیننگ ایک ویڈیو تھی اگینسٹ عثمان بزدار، کیونکہ عثمان بزدار صاحب نے کل جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے اللہ حافظ کہہ دیا، تو شہباز گل صاحب نے پھٹے چک کے رکھ دیے مطلب عثمان بزدار صاحب کے. اینڈ اٹ واز، میں وہ جو ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اٹ واز ہلیریس، لٹرلی ہلیریس. اور میں کیوں اس کو ہلیریس کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. انہوں نے ایکچولی اس میں کہا کیا ہے، ذرا میں آپ کے سامنے، کیونکہ میں پورا ویلاگ تو نہیں میں بتاؤں گا لیکن جو لب لباب ہے بات کا. انہوں نے کہا میں عثمان بزدار کی پریس کانفرنس کی امید نہیں کرتا تھا. گل تو میں بھی کی تھی گل، ٹھیک ہے، یہ تو میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں بھی امید نہیں کرتا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ مطلب میں نے بھی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ میں باقی سب کا ایکسپیکٹ کرتا تھا، لیکن عثمان بزدار صاحب کے ساتھ جو فیورز کی ہوئی تھی عمران خان صاحب نے، وہ تو اس طرح تھا جیسے بندہ کوئی اپنی فیملی ممبر کے اوپر یہ سب کچھ کرتا ہے. شہباز گل صاحب کہتے ہیں آپ کو عمران خان کے احسانات یاد نہیں آئے؟ نہیں پائے، انہوں نے نہیں یاد آئے، تاڑیت لحاظ سے انہوں نے نہیں یاد آئے. انہوں نے کہا آپ نے پریس کانفرنس سے پہلے یاسمین راشد کا نہ سوچا، خدیجہ شاہ کا نہ سوچا؟ نہیں پائے، انہوں نے نہیں سوچا، بالکل نہیں سوچا انہوں نے کہا آپ نے تو سخت حالات دیکھے ہوئے تھے، آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ بجلی پانی آپ کے پاس نہیں تھا، پتھروں پر بقول آپ کے آپ سوتے رہے تھے. تو پائیں جھوٹ بولتے سن، ہیں بالکل جھوٹ بولتے تھے آپ سے. اب احساس ہو رہا ہے. آپ نے ہمیں عثمان بزدار اس پیکنگ کے اندر ہمیں بیچا تھا اس وقت 2018 کے اندر. آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ تاجنوں تو پتہ ہی نہیں، اسی موتی لب کے لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اسی تو موتی لب کے لے آئے ہیں جناب، ان کے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. ہمیں تو اس طرح لگا تھا جو ریگستان تو چک کے لے آئے، جبکہ ہم آپ کو کہتے تھے بھائی وہ اپنے قبیلے کا سردار ہے، قبیلے کا سردار ہے، قبیلے کا سردار بڑی واہ چیز ہوتا ہے. آپ ہمیں اس وقت مانتے نہیں تھے. آگے کہتے ہیں جی خدیجہ شاہ پتہ ہے کون ہے؟ اگر آپ نالائق ترین میں گنے جائیں گے تو خدیجہ شاہ لائق ترین میں گنی جائے گی. آئے کیڑا وقت آ گیا کہ شہباز گل صاحب عثمان بزدار کو نالائق ترین کہہ رہے ہیں. اور ہم جب بیٹھ کے اس وقت آپ کو یہ بتاتے تھے کہ بندہ نالائق ہے، کسی کام کا نہیں ہے، آپ نے بلا وجہ کی اس کے اوپر جو ہے وہ نوازشات جو ہے وہ برسائی نہیں ہے، اس کو دنیا جہان کے بیٹھ کے اس کو آپ نے وہ لوازمات اس کے حوالے کر دیے، کس عہدے پہ لا کے آپ نے بٹھا دیے. تو آپ ہمیں حضور، آپ شہباز گل صاحب، آپ حکومت پنجاب کے ترجمان تھے نا، آپ ہمیں بتاتے تھے کہ تانوں تو پتہ ہی نہیں کتنا زبردست آدمی ہے. آپ ہمیں تانے دیتے تھے، یاد ہے؟ آپ ہمیں تانے دیتے تھے، آپ لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے شہباز شریف کی اور ان کی یہ انگلیاں یوں ہلانے کی آپ کو عادت پڑ گئی ہے. اور آپ انہی صحافیوں کو کہتے تھے اے لفافے گنے،
یہ لفافے لیتے ہیں, یہ اسی لیے عثمان بزدار کی اتنی برائی کرتے ہیں. ہائے, آج آپ کو سب کچھ یاد آ گیا, آج آپ کو پتہ لگ گیا یار کتنا پیڑا آدمی ہے, اس نے تو 1 منٹ نہیں لگایا ادھر چلا گیا ہے. آج آپ ان کو نالائق ترین کہہ رہے ہیں. آج آپ کو 2018 کے اندر یہ آپ کی پارٹی میں آئے تھے, آج 2023 5 سال لگے آپ کو, 5 سال کے بعد آپ کو جا کے پتہ لگا کہ عثمان بزدار کتنا نالائق آدمی ہے نا. لیکن میرے بھائی حضور, یہ جو 3.5 پونے 4 سال پنجاب کی آپ نے عوام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس شخص کے پیچھے, اور جب ہم آپ کو بتاتے تھے تب آپ کا منہ بند رہتا تھا, تب آپ کو احساس نہیں ہوتا تھا, تب تو آپ ہر ایک سے لڑ پڑتے تھے, جا کے ہر ایک سے آپ متھا لڑا لیتے تھے, اس صحافی کو گالی, اس صحافی کو گالی, اس کو برا بھلا کہنا. اس وقت آپ کو یاد نہیں آتا تھا. آگے چل کے کہتے ہیں کہ آپ وہ چونکہ ان کا موازنہ یہ جو ہے وہ خدیجہ شاہ کے ساتھ کر رہے تھے, انہوں نے کہا اگر آپ پتھروں پر سوتے رہے ہیں تو وہ شاید ریشم پر سوتی رہی ہے, پھر آپ کے لیے تو یہ جیل کے حالات اتنے مشکل تو نہیں ہونے چاہیے تھے. یہ شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں. ویسے شہباز گل صاحب یہاں پہ ایک میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ان کو اس بات کا تانا دے رہے ہیں کہ آپ کے لیے جیل کے حالات اتنے مشکل نہیں ہونے چاہیے تھے. پائن تسی آپ بھی تو امریکہ بیٹھے ہو, آپ خود بھی تو امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ اسی وجہ سے ظاہری بات ہے واپس نہیں آ رہے نا کہ بھئی میں آؤں گا تو ٹک مجھے بھی جیل میں ڈال دیں گے, اسی وجہ سے آپ واپس نہیں آ رہے. تو آپ کو ان کو تو آپ یہ تانے شانے دے رہے ہیں, ان کو تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن اور اس وقت بائی دا وے آج کے حوالے سے آپ کو ایک اور خبر بھی دے دوں کہ آپ کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں. یہ سیشن کورٹ اسلام آباد نے جو ہے بغاوت پر اکسانے کے کیس میں, چونکہ آپ ظاہری باتیں یہاں پہ ہیں نہیں, تو آپ کے بھی جو ہے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے, اور اس کی اگلی سٹیج جا کے جو ہے وہ مفرور کی ہوگی یا اشتہاری کی ہوگی. ظاہری بات ہے جب آپ نہیں آئیں گے تو پھر یہ اگلی سٹیج کے اوپر جا کے یہ ہوگا. تو آپ بھی تو واپس آئیں, آپ بھی تو آگے فیس کریں نا. عثمان بزدار کو آپ تانے دے رہے ہیں بھائی جان آپ تو اندر نہیں جا سکے, تو آپ خود بھی تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے اس وقت. اور دوسری بات یہ, عثمان بزدار صاحب کو اب پتھر کے اوپر کیوں سونے کی عادت نہیں ہے کہ حضور آپ نے ململ کی عادت ڈال دی. آپ نے یہ 3.5 پونے 4 سال ان کو جتنے چونچلوں کے ساتھ رکھا ہوا تھا نا, آپ نے ان کو عادت ڈالی ہے ریشم کی. اب انہوں نے کہا پتھروں کے اوپر سونا. آگے چل کے کہتے ہیں میری اطلاعات کے مطابق تو آپ صرف ایک ٹیکسٹ میسج آپ کو آیا, آپ کو تو ایک فون کال بھی نہیں آئی تھی. یہ شہباز گل صاحب یہ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کو صرف ایک ٹیکسٹ میسج آیا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے پلٹا مار دیا. یہ شہباز گل صاحب نے ہمیں اطلاع دی ہے. انہوں نے کہا آپ کو کسی نے 1 منٹ کے لیے بھی جیل میں نہیں رکھا, آپ تو پی ٹی آئی کے عام ورکر سے بھی کمزور نکلے جو کپتان کے ساتھ کھڑے تھے. مزہ آیا ہے. ہم اس وقت جب آپ سے کہتے تھے کہ بہتر ہے یار کسی پی ٹی آئی کے پرانے لائلسٹ کو یہ جگہ دے دو, ڈاکٹر یاسمین راشد کو دے دو, اور بہت سے لوگ ہیں آپ کی پارٹی کے اندر, ان میں سے کسی کو دے دو. آپ نے کہا نہ 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 نہ, آپ کو تو پتہ ہے کپتان جب کسی کو چوز کرتا ہے تو وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز تو دیکھتا ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا زبردست جو ہے وہ آپ کو وزیر اعلیٰ مل گیا ہے پنجاب کا. یہ آپ تھے شہباز گل صاحب, آپ ان کی پوری کیمپین چلاتے تھے. آپ یہاں پہ جانتے بوجھتے بچے کو پتا تھا یہ بندہ کسی کام کا نہیں ہے, لیکن آپ ان کی آنکھوں میں مٹی ڈالتے تھے کہ نہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں یار عثمان بزدار کا کتنا زبردست ہے. میں نے تو لگتا ہے عثمان بزدار دے اپنے گھر والے بھی اینا نہیں انہوں چنگا سمجھتے سن جنہ تسی سمجھتے سی. آگے جا کے کہتے ہیں کپتان نے 3.5 سال پریشر لیا, اور اتنا پریشر لیا کہ بہت کچھ بگڑ گیا, اتنا پریشر لیا کہ بہت سارے حالات خراب ہو گئے, اتنا پریشر لیا کہ کپتان کو اپنے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑیں, اور ان کے مسائل جو ہے وہ مزید بڑھ گئے. یہ تو میں آپ کو کل بتا چکا ہوں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کتنا پریشر تھا, بلکہ اس کا آگے وہ ذکر بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی دوسری بات آپ کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ بہت کرپٹ ہیں, لیکن 1 سال ہو گیا آپ کو کسی کیس میں نہیں آپ پکڑے گئے, کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا. آپ پیشیوں پر آ کر کہتے رہے کہ میرے خلاف بہت کیسز ہیں. کون سے کیس بنے ہوئے ہیں؟ آپ کبھی گرفتار ہوئے 1 منٹ کے لیے بھی اس 1 سال کے دوران؟ تو میں کہنے پر مجبور ہوں کہ پہلے دن سے آپ شاید کسی اور ٹیم کے تھے. آپ کبھی بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہی نہیں تھے, آپ کسی اور ٹیم کا حصہ تھے, اسی لیے آپ کو اور آپ کے حواریوں کو ہاتھ نہیں لگایا گیا. آپ ایک رانگ نمبر تھے. آپ ایک رانگ نمبر تھے عثمان بزدار صاحب. سنیں شہباز گل صاحب کی دل کی آواز سنیں کہ آپ کتنے رانگ نمبر تھے. 2018 2019 2020 2021 کہہ کے ہم لوگ پاگل ہو گئے کہ بندہ رانگ نمبر ہے, رانگ نمبر ہے, سیکھیں. لیکن آپ نہیں مانتے تھے.
خواتین صحافیوں سے بدتمیزی، دوسرے اینکر پرسن سے بدتمیزی، کبھی کسی چینل کو کہہ دینا یہ بک گیا ہوا ہے، یہ لفافہ ہے، یہ ایڈز نہیں چلتے، اس وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اندر سے ایک منٹ کے لیے بھی ضمیر نے آپ کو آواز نہیں دی کہ شہباز گل صاحب یہ لوگ جو سب کچھ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ آج 24 گھنٹے نہیں ہوئے، 24 گھنٹے نہیں ہوئے اس شخص کو پریس کانفرنس کیے ہوئے، آپ نے اس کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا کہ آپ رانگ نمبر تھے۔ ہمیں مت بتائیں کہ وہ رانگ نمبر تھے، فون کریں عمران خان صاحب کو اور ان کو بتائیں خان صاحب آپ نے 2018 میں جس بندے کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا وہ رانگ نمبر تھا، ان کو کال کریں، یہاں پہ ویلاگز میں نہ مت ذکر کریں، ان کو فون کر کے بتائیں یہ بات۔ آپ جواب دیجئے، 3.5 پونے 4 سال پنجاب کی عوام کے ساتھ جو ہوتا رہا اس جوکر کی وجہ سے، اس رانگ نمبر کی وجہ سے، اس نالائق کی وجہ سے، اس نااہل کی وجہ سے، اس کے لیے آپ جواب دیں، کیونکہ آپ بیٹھ کے اس کو بیچتے تھے، روزانہ رات کو ٹاک شوز میں آ کے بیچتے تھے، روزانہ بیٹھ کے ٹویٹس کرتے تھے اس کے حق میں۔ آپ رانگ نمبر ہیں ایکچولی۔ آپ جب کل کو واپس آئیں گے پاکستان، کبھی آپ نے سیاست میں دوبارہ آ کے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور آپ تب بیٹھ کے جھوٹے وعدے کریں گے تو تب آپ سے یہی سوال کیا جائے گا گل صاحب آپ تو بیٹھ کے ہمیں عثمان بزدار بھی بیچتے تھے، اب کیا بیچیں گے؟ اور ہم اس وقت بھی آپ کو کہتے تھے کہ یار یہ 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، $100 ملین ادھر سے آئے گا، $100 ملین ادھر سے آئے گا، یہاں پہ اس کے منہ پہ ماریں گے، وہ اس کے منہ پہ ماریں گے۔ آپ کو ہم سمجھا پاگل ہوتے ہیں یار اس طرح کی باتیں مت کریں، یہ سب کے سب رانگ نمبر ہے۔ تو آپ کہتے تھے نہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کپتان کیا چیز ہے، کپتان یہ بھی کر دے گا تو کپتان وہ بھی کر دے گا۔ آگے کہتے ہیں آپ تو چھوٹی بچیوں سنم جاوید اور طیبہ راجہ سے بھی کمزور نکلے۔ بزدار صاحب تسی تے ایویں پھیرا ہی پایا ہے دنیا اچ آ کے۔ اندازہ کیجئے ذرا وہ کیا کہہ رہے ہیں عثمان بزدار کے بارے میں۔ بزدار صاحب تسی تے ایویں پھیرا پایا ہے دنیا اچ آ کے، بہتر تھی عالم برزخ اچ ہی رہندے تسی۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا میں پیدا کیوں ہوئے، آپ کو تو پیدا تک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یار آپ اندازہ کریں ذرا، یہ وہی شہباز گل ہے جو عثمان بزدار کی تعریفوں کے قلابے ملا دیتا تھا ہمارے سامنے۔ وہ کہتا تھا تم لوگوں کو قدر نہیں ہے، کڈا بڑا لیڈر آ گیا تھا ڈیج۔ اور یہ وہ شخص اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس دنیا میں پیدا ہو کے غلط کر گئے، آپ کو تو پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کو اس دنیا میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ عثمان بزدار پر مجھے جتنا غصہ آیا ہوا ہے کہیں کچھ زیادہ ہی نہ بول جاؤں، ہلے بھی کچھ رہندا ہے۔ اس تو بات ہے شہباز کے صاحب ماں بہن دیاں گالیں ہی ہیں بس، اور رہ کیا گیا ہے؟ آپ نے تو اس کے جمن کے اوپر بھی آپ نے بیٹھ کے اعتراض کر دیا۔ آگے کہتے ہیں جی ان کے آپ سب اپنے ارد گرد جتنے عثمان بزدار ہیں ان سے محتاط رہیں، ان پر احسان کرنے سے پہلے 10 بار سوچ لیں، اپنے بچوں کو عثمان بزدار کی پہنچ سے دور رکھیں۔ بھائی واہ، بھائی واہ 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 واہ۔ ویسے بزدار صاحب اگر آپ میری یہ بات سن رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے ایسی تاڑی نہ اسی بھی نہیں کر دے سی جو شہباز گل نے آپ کے ساتھ کر دیا۔ وہ ایک وہ سینگ ہے نا کہ نفرت اتنی نظر آ رہی ہے جو بتاتی ہے کہ محبت بہت زیادہ تھی۔ تو شہباز گل نو مینوں لگتا ہے اپنا، اور ویسے ہے مطلب یہ کہا جاتا تھا، یہ میں اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب شہباز گل صاحب کو ایکچولی ہٹایا گیا تھا نا، جب یہ عثمان بزدار کے ترجمان ہوتے تھے تو ان کو ہٹایا گیا تھا، تو ان کے اوپر یہ الزام بھی تھا کہ یہ اپنے آپ کو ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے دورے کرنا شروع کر دیے تھے مختلف جگہوں کے اوپر جا کے، احکامات دینے شروع کر دیے تھے بیوروکریٹس کو جا کے۔ تو عثمان بزدار صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا تھا انو تو سنبھالو، آپ نے اس کو میرا ترجمان بنایا ہوا ہے کہ یہ میرا متبادل بنا دیا ہے۔ تو بائی دا وے اس وقت بھی عمران خان صاحب نے عثمان بزدار کو شہباز گل کے اوپر پریفر کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے نہیں پسند اے لو کڈو اینو پائے، اور شہباز گل صاحب کا پتہ کٹ گیا تھا۔ آج سوچیں وہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہ آپ تو اہم ہی آئے ہیں اس دنیا کے اندر۔ ویسے یہ تو تحریک انصاف کی ایک پرانی ہم نے دیکھی ہے نا، مطلب آپ اگر تھوڑا کھبے سجے ہوں اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی ماں بہن کیسے کی جاتی ہے، آپ کا کیا حال کیا جاتا ہے۔ تو صرف اور صرف یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے ارد گرد بہت سے عثمان بزدار پائے دس دیو، ابھی بھی ہمیں بتا دیں کون کون ہیں ایسے، کون کون سے، کیونکہ آپ کی تو عادت ہے نا، آپ پہلے تو تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ میں تو اس دن کے بارے میں سوچتا ہوں جس دن شہباز گل نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا، اس دن کیا کہے گا، اس دن عمران خان کا کیا حال ہوگا، اندازہ کریں ذرا۔ بھائی یہ ایسی جماعت ہے، یہ اسی طرح ہی بنی ہے، یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتی ہے۔
ਤੁਸੀਂ ذرا کھبے سجے ہو گئے دیکھو اس کے بعد دیکھیں آپ کا کیا حال کرتا ہے پیدا ہونے کے تسی آئے کیوں اس دنیا میں؟ توبہ توبہ. ہم کہتے تھے آپ سی ایم ہاؤس کے اندر کیوں آئے ہیں, ہم یہاں تک صرف بات کہتے تھے, ہم عثمان بزدار پہ تنقید کرتے تھے, صرف اتنی بات کہتے تھے کہ آپ سی ایم ہاؤس میں کیوں آئے ہیں. انہوں نے کہہ دیا آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. بھائی بہت اچھے, بہت اچھے. جب آئے گا عمران, بھائی کیا بات ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.